دوستوں، آج ربیع الثانی کی 9 تاریخ اور دوسرے جمعۃ المبارک کا بابرکت دن آ چکا ہے، جس کا میں نے خود بڑی شدت سے انتظار کیا۔ آج کسی بھی وقت اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اللہ والوں، یہ عمل ہفتے میں صرف ایک دن پڑھا جاتا ہے۔ اس وظیفے کو زیادہ نہیں پڑھنا، کیونکہ زیادہ رزق آنا بھی یہ غفلت کی علامت ہوتا ہے۔ کیونکہ میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ لوگ غریب تھے یا پھر مڈل کلاس تھے تو وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، سب سے بہت اخلاق سے بات کرتے تھے، لیکن جب اچانک سے دولت آ گئی تو وہ ہضم نہیں کر پائے۔ پھر انہوں نے تکبر کیا، اور اللہ رب العالمین کو تکبر بالکل بھی پسند نہیں۔ اس لیے اس عمل کو صرف جمعۃ المبارک کے دن پڑھا جاتا ہے، اور پھر جو معجزہ ہوگا، یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کی اتنی زیادہ لاڈلی تسبیح ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن اگر کوئی اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو میرا اللہ پاک اس کو 70 لاکھ سے نوازتا ہے، یعنی 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے، اور یہ کم سے کم ہے۔ اللہ پاک اس سے زیادہ دینے پر قادر ہے۔ تو اللہ والوں، آج ربیع الثانی کی 9 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن دولت کی یہ خاص تسبیح آپ لوگوں نے لازمی پڑھنی ہے، اور جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا، جو ترتیب میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے اس ترتیب کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ غفلت میں آ جائیں، آپ لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ لالچ میں آ جائیں اور اس وظیفے کو زیادہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اور اگر زیادہ پڑھیں بھی تو اللہ والوں، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ دعا کرتے وقت رزق کریم کا لفظ لازمی استعمال کریں کہ میرے مولا مجھے حلال اور رزق کریم عطا فرما، مجھے وہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد میں گمراہ نہ ہوں۔ تو اللہ والوں، یہ دولت کی بہت ہی خاص تسبیح ہے، بہت تیز ترین وظیفہ ہے، اور یہ جو میرا بہن بھائی پڑھ لے گا، جو بھی اس وظیفے کو پڑھ لے گا، یقین کرو دولت کی بہت تیز تسبیح ہے، بہت تیز وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ بہت ہی چھوٹا ہے، یعنی کوئی بڑا عمل نہیں۔ آپ نے اس تسبیح کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا یا ربی، یہ بہت ہی خاص تسبیح، اور ساتھ میں اللہ پاک کا ایک صفاتی نام اور پھر ایک آیت پڑھنی ہے، اور یہ وظیفہ آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ لیکن یہ اللہ پاک کی اتنی لاڈلی تسبیح ہے، یقین کرو غریب سے غریب، فقیر سے فقیر بھی کوئی بندہ ہوگا، بس وہ اس تسبیح کو پڑھ لے، بس وہ اس عمل کو پڑھ لے، اس کے بعد معجزہ اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھے۔ اللہ پاک اس طرح سے دولت عطا فرمائیں گے، آپ کے وہم و گمان سے باہر ہوگی۔ اللہ والوں، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے کہ میرے بہت سے بہن بھائی ایسے ہیں جو کہ پیسوں کی وجہ سے بہت پریشان رہتے ہیں، بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں، بہت سے ایسے ویڈیو دیکھنے والے ہیں جو پریشان حال ہیں، جو ایک وقت کا کھاتے ہیں دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، جو اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کر پا رہے، اور بیٹیوں کی جو عمر ہے وہ گزرتی چلی جا رہی ہے۔ میری ان تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے اور ان کے والدوں سے میری گزارش ہے کہ اس وظیفے کو پڑھیں، اور جو طریقہ کار بتاؤں گا، جو جیسا میں نے آپ کو بتایا، یا ربنا اے میرے رب، اے ہمارے رب، اور یا ربی اے میرے رب، آپ نے دیکھیے صرف 3 بار پڑھنا ہے، صرف 3 بار، اور ایک نام شامل ہوگا اور ایک آیت شامل ہوگی، تو یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا، یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ لیکن اس وظیفے کو ہرگز بھی چھوٹا سمجھنے کی غلطی نہیں کرنا۔ یہ بہت تیز ترین وظیفہ ہے، بہت جلد اثر کرنے والا عمل ہے، اتنا جلدی اثر کرتا ہے کہ اللہ والوں، آپ لوگ حیران ہو جاؤ گے، آپ لوگ پریشان ہو جاؤ گے۔ یہ دولت کی سردار تسبیح کہا جاتا ہے، کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اس دن کو فضیلت تمام دنوں پر حاصل ہے۔ تو آج ہی آپ لوگوں نے یہ خاص تسبیح لازمی پڑھنی ہے، اور خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ اور جو پہلے نمبر پہ آپ نے پڑھنا ہے، میں نے آپ کو بتایا، یہ یا ربنا، یہ اللہ پاک کی پکار ہے، جیسے کہ ہم دعا میں کہتے ہیں نا، اے میرے مالک و مولا، تو یہ اس کے معنی، یا ربنا کے معنی اے میرے پروردگار کی ہی ہیں، اور یا ربی بھی یہی ہے کہ اے ہمارے رب۔ تو اللہ والوں، یہ دونوں نام اللہ پاک کو بہت پیارے ہیں، رب ان دونوں ناموں سے بڑی محبت کرتا ہے، اور اللہ پاک ان بندوں سے خوش ہوتا ہے جو اس کو پکارتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگ خود اندازہ لگائے، کوئی چھوٹا بچہ بھی ہو نا، اگر اس کو چوٹ لگ جائے
तो वो रोते हुए अपनी माँ का नाम पुकारता है, क्योंकि उस बच्चे को पता होता है कि माँ ही वो है जिसने मुझे सारी जिंदगी गोद में रख के पाला, मेरी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करा। तो इस तरीके से वो माँ का लफ्ज़ पुकारता है रोते वक्त। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जब उसको ये बात पता चलती है कि मेरी माँ को बनाने वाला मेरा रब है, मेरे रब ने ही मुझे माँ अता करी, उसके रहम में मुझे पैदा करा, वहाँ ग़िज़ा दी, फिर जब उसको चोट लगती है तो वो फिर रब को पुकारता है, ए मेरे अल्लाह, यानी कि उठते हुए बैठते हुए इस तरीके से फिर वो या अल्लाह, ए मेरे खुदा, इस तरीके से वो अल्फाज पुकारता है। अल्लाह पाक राजी हो जाता है इन छोटे छोटे अल्फाज से। वो रब इतना ज्यादा गफूर और रहीम है। और आज जो वजीफा देने जा रहा हूं ना, ये दौलत की सबसे तेज तरीन तस्बीह है, बहुत ही खास वजीफा है। बस अल्लाह वालों, मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ो और फिर मोजज़ा अपनी आंखों से देखना कि रिस्क आपको किस तरीके से मिलेगा, आपको ढूंढते हुए रोजी मिलेगी। ये ऐसा वजीफा है, ये इतना तीर बहादुर वजीफा है कि आपको ढूंढेंगे पैसे के कहाँ हो और वो आपके पास आए। गैब से दौलत मिलती है, दौलत वाले हाथ गैब से आपके पास आ जाते हैं। ये इतना तीर बहादुर वजीफा है। बस अल्लाह वालों, इस अमल को पढ़ने की ज़रूरत है पूरे यकीन कामिल के साथ। ये सोच के वजीफा नहीं पढ़ना, पता नहीं मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा, नहीं, ये सोच नहीं होनी चाहिए। सोच ये हो कि अभी वजीफा पढ़ रहा हूँ, अभी मेरी जो है वो दुआ कबूल होगी, अभी मेरी हाजत पूरी होगी, अभी मुझे रिस्क मिलना शुरू हो जाएगा। जब ऐसा तवक्कुल करोगे इंशाअल्लाह फिर मिलेगा। फिर अल्लाह पाक मदद करता है, फिर अल्लाह पाक मदद भेजता है। तो अल्लाह वालों, ये तरीका होता है और दूसरों को भी आप लोगों ने ये वजीफा बताना है, अपने तक नहीं रखना। आप बहुत खुश नसीब है कि आपके पास ये वीडियो आई और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक जुड़े हुए हैं वजीफा समझने के लिए। तो अल्लाह वालों, दूसरों को भी इस वीडियो को शेयर करें। आजकल तो ये बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है कि एक दो बटन दबाते हैं तो वो 1000-2000 बंदों के पास वीडियो का लिंक चला जाता है और फिर अगर कोई देखे और अमल करे तो उसका सवाब आपको भी मिलेगा। तो नेकी कमाना आसान भी होता जा रहा है अगर सोशल मीडिया का आप लोग सही इस्तेमाल करें। तो अल्लाह वालों, इस वीडियो को लाजमी दूसरों के साथ शेयर करें, बहुत खास अमल है। और आज रबीउल सानी की 9 तारीख है और ये दूसरा दौलत से भरा जुम्मतुल मुबारक का मुबारक दिन है। ये इतना तीर बहादुर वजीफा है, आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर मगरिब इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है, जब वक्त मिले आप इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। अब अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है जरा ध्यान से समझिएगा। आप लोग बास औकात चंद गलतियां कर जाते हैं, उनको समाअत कर लें। वजीफा पढ़ते वक्त दाएं बाएं नहीं देखना। मकसद कोशिश करें कि अपनी आंखों को बंद करके वजीफा करें और वजीफा होने के बाद अपनी आंखों को खोल लें। या फिर अगर आप लोग आंखें को खोल के करना चाहते हैं तो नजरें सिर्फ सजदे वाली जगह पर रखिएगा। जो मुसल्ले पर आप बैठे हुए जहाँ पर सजदा करते हैं वहीं पर अपनी नजरों को रखें या अपनी गर्दन को झुका लें। इस तरीके से वजीफा करें ताकि अल्लाह पाक की वहदानियत आप लोगों को मिल सके, रब की तवज्जो मिल सके। अदब के दायरे में बैठें। सबसे बड़ी बात, कोशिश करें कि अत्तहियात की हालत में बैठें। अगर आप लोगों का वजन ज्यादा है, अत्तहियात की हालत में नहीं बैठ सकते, पाँव फुल हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर आप लोग चौकड़ी मार के, जिसे आलती पालती भी कहते हैं, चौकड़ी भी कहते हैं, आप लोग वैसे बैठ जाए। लेकिन बैठना अदब के दायरे में है, अपने आप को समेट के है, सर झुका कर बैठना है। और फिर आप लोगों ने जो है बावजूद जब आप लोग बैठ गए, फिर आपने सबसे पहले ना आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात हमारे गुनाह होते हैं जो हमारी पकड़ करवा लेते हैं। अल्लाह वालों, रब से हर रोज इस्तग़फ़ार करा करें, अल्लाह पाक से रोज़ाना अपने गुनाहों की तौबा करा करें। और अल्लाह वालों, दिल से तौबा करा करें। दिल से निदामत अल्लाह पाक को पसंद है। ये नहीं कि रस्मी बस मुंह से अस्तग़फ़िरुल्लाह कह रहे हैं और दिल में कोई और ख्यालात चल रहे हैं। ऐसा इस्तग़फ़ार आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। सवाब दिलवा सकता है, फायदा नहीं पहुंचा सकता। फायदा हासिल करने के लिए तवज्जो जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, कोई दुनियावी इंसान है जिससे आप बात करेंगे तो तवज्जो जरूरी होती है। अगर आप लोग उसकी तरफ देख के बात नहीं करेंगे, मुतवज्जो नहीं होंगे और बात कर रहे होंगे,
وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں کوئی حاجت ہے، کوئی مقصد ہے، میں تو کہتا ہوں کوئی بڑی بات نہیں۔ مقصد کیا ہے؟ بہت بڑی حاجتیں ہیں۔ ہاں 1 2 لاکھ 10 لاکھ 1 کروڑ جو مانگنا ہے مانگو۔ ربیع الثانی کی 9 تاریخ ہے، دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن مومنوں کی عید کا دن سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ والوں جتنا مانگنا ہے مانگو، جیسا مانگنا ہے مانگو، بس شرط یہ ہے کہ حلال چیز مانگنی ہے، حرام نہیں مانگنی۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا سب سے خاص ہے، کیونکہ جب ہم لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ والوں ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہم نے کوئی گناہ کرا ہی نہ ہو۔ تو آج ہم لوگوں نے پہلے نمبر پہ استغفار کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اللہم اجرنی من النار بھی پڑھ سکتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری استغفار کی قسمیں ہیں، آپ لوگ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ہے۔ آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقے سے ہی ہے۔ تو جب نبی پاک کا کوئی عمل ہوتا ہے، جب نبی پاک کی طرف سے کوئی وظیفہ ملتا ہے تو اللہ والوں نہ ایک زیادہ نہ ایک کم، جو تعداد بتائی جائے گی اس تعداد کے مطابق ہی عمل پڑھا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ بولے کہ میں بھول گیا اور میں جو ہے وہ تھوڑا زیادہ پڑھ لیتا ہوں تو میرا عمل ہو جائے، ایسا نہیں۔ جو جتنی بار بتایا جائے اتنی بار ہی پڑھنا ہے، اپنی طرف سے کوئی ایڈیٹنگ آپ لوگوں نے نہیں کرنی۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ یہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ یہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے استغفر اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ 70 ٹائمز 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ یہ وہ عظیم و شان کلمہ ہے جو بندے کو اس کے رب کی رحمت کے قریب کرتا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے ایک خطا کار انسان اللہ کے دربار میں اپنی عاجزی اور کمزوری کا اعتراف کرتا ہے۔ استغفار گویا بندے کی زبان سے نکلا ہوا ایک درخت ہے جس کی جڑیں زمین پر اور شاخیں آسمان کی طرف بلند ہوتی ہیں۔ جب کوئی انسان استغفار کہتا ہے تو وہ اپنے رب کے سامنے اپنی خطاؤں کو پیش کرتا ہے، اس کے دروازے پر جھک کر معافی مانگتا ہے۔
اللہ ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, जो लोग कसरत से इस्तगफार करते हैं अल्लाह उनके दिलों को सुकून अता फरमाता है, उनके रिस्क में बेपनाह की बरकत और उनके गुनाहों को मिटा देता है। बल्कि यहाँ तक फरमाया गया कि गुनाहों को नेकियों से भी तब्दील फरमा देता है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की तरबियत करने के लिए रोजाना कम व बेश 70 बार इस्तगफार पढ़ा करते थे। हालांकि रिवायतों में 10,000 का भी आया है जिक्र, लेकिन सबसे जो कम तादाद का जिक्र आया है वो 70 है, यानी 70 से कम ना हो। तो लेकिन जब नबी पाक का कोई अमल होता है तो 70 बार ही जब कहा गया 70 बार पढ़ना, तो हम लोग 70 बार ही इंशाअल्लाह इस्तगफार पढ़ेंगे पहले नंबर पे। अब दूसरे नंबर पे क्या करना है, ये वजीफा भी बहुत खास है। इसके लिए अगर पानी का गिलास अपने पास रख लेंगे तो बहुत ज्यादा आप लोगों को फायदा होगा, क्योंकि ये अल्लाह पाक को पुकारने का एक बहुत मोहब्बत वाला, अदब वाला और आजिजी वाला अंदाज है। आप लोग या रब्बना और या रब्बी के जरिए अल्लाह पाक को पुकारेंगे। या रब्बना के मायने हैं ए मेरे परवरदिगार, और या रब्बी के मायने हैं ए हमारे रब। यानी कि दोनों जो नाम हैं वो एक ही मायने होते हैं, लेकिन कुछ अल्फाज का फर्क है। यानी ए हमारे रब और ए मेरे रब, एक जिक्र हो रहा है कि हम सब के रब का, एक हो रहा है सिर्फ मेरे रब का। हालांकि हैं दोनों ही, लेकिन पुकारने का अंदाज बहुत अलग है। तो इसीलिए ये जो अमल मैं आपको देने जा रहा हूँ ये बहुत ही खास वजीफा है, बहुत ही खास अमल है। अल्लाह वालों, इस अमल को जिसने भी पढ़ा, जिस मकसद के लिए पढ़ा, अल्लाह पाक ने कामयाबियां उनके मुकद्दर में लिख दी हैं। तो आप लोगों ने किस तरीके से पढ़ना है, या रब्बना या रब्बी, ये जरा मुलाहिजा कीजिएगा। या रब्बना या रब्बी दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया, या रब्बना या रब्बी दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया, या रब्बना या रब्बी दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने सिर्फ 3 बार ही या रब्बना और या रब्बी पढ़ना है। सिर्फ 3 बार या रब्बना और या रब्बी पढ़ा जाएगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है? अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या पढ़ना है? आप लोगों ने अल्लाह पाक का एक बड़ा ही खास इसमें आज़म है या करीमो, और अल्लाह पाक का जाती नाम है या अल्लाह। यानी आपने या करीमो या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ना है। या करीमो अल्लाह ताला का एक निहायत अजीम और बाबरकत सिफाती नाम है। करीम के मायने है वो ज़ात जो बेहद करम फरमाने वाली है, जो अता करने में हद से बढ़ जाने वाली है, जो देने के लिए किसी सबब की मोहताज नहीं, और जो अपनी मखलूक को अता करने में कभी थकती नहीं। या करीमू पुकारने से दिल को ये यकीन मिलता है कि मेरा रब ना सिर्फ गनी करेगा मुझे, बल्कि करीम भी है, वो मेरे लिए बेहतरीन रास्ते भी खोलेगा। यानी वो सिर्फ देता ही नहीं, बल्कि अपने करम और अपने फजल से बढ़ा कर देता है, और जो आप नहीं मांगते वो भी देता है। इसलिए अल्लाह वालों, आप लोगों ने या करीमों को या अल्लाह के साथ मिलाकर पढ़ना है। और ये इतना खास अमल है कि जब भी कोई शख्स इस वजीफे को पढ़ता है, या करीमो या अल्लाह से अल्लाह को पुकारता है, तो मेरा अल्लाह पाक उसके रिस्क में, उसके ईमान में, उसके इखलास में बेशुमार की बरकत और रहमतें अता फरमाता है। अल्लाह वालों, आज सिर्फ एक बार या करीमु या अल्लाह का ये सच्चा अमल, ये सच्चा वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़कर देखिएगा। इंशाअल्लाह आपकी किस्मत को 4 चांद लग जाएंगे। ये बाजी पलट देने वाला अमल है। आपके रिस्क में बेमिसाल की बरकत और रहमत होने लगेगी। अल्लाह वालों, या करीमु या अल्लाह को किस तरीके से पढ़ना है, जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। या करीमु या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। या करीमु या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या करीमु या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या करीमु या अल्लाह को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 33 बार 33 टाइम्स आप लोगों ने या करीमु या अल्लाह पढ़ना है। अल्लाह वालों, एक बात जहन में रखिएगा, या करीमु या अल्लाह 33 बार पढ़ा जाएगा, ना 32 बार ना 34 बार। क्योंकि बाज लोग ये गलती कर जाते हैं कि वो एक ज्यादा पढ़ लेते हैं या एक कम पढ़ लेते हैं कि हमें फायदा होगा। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, वज़ाइफ की जो तादाद होती है वो आपने उसके मुताबिक ही पढ़नी होती है। जब भी कहते हैं
توجہ کے ساتھ عمل پڑھا کریں. جتنا زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھیں گے اللہ پاک آپ کے رزق میں اتنی زیادہ نظر کرم فرمائے گا, اتنی زیادہ نظر رحمت فرمائے گا. اب آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ پڑھ لیا. اب آپ لوگوں نے آخری میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں بہت ہی خاص اس میں اعظم ہے. یوں سمجھیے گا کہ آج یہ عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے. یہ ایسی ریڑھ کی ہڈی ہے کہ اگر آپ نے یہ عمل مکمل پڑھ لیا تو آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی. تمام مرادیں میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں, میں قسم اٹھا کے کہنے کو تیار ہوں, آج آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی. رزق میں اتنی برکت اور خیر ہوگی, آپ نے یقین نہیں کرا ہوگا کہ میرا اللہ پاک مجھے ایسے بھی نواز سکتا ہے. اب اللہ والوں وہ نام کون سا ہے؟ وہ نام ہے یا رحیمو. یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو, یہ اللہ پاک کی بہت ہی خاص صفت ہے. اور آپ نے یا رحیمو کو بھی یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے, یعنی یا رحیمو اور یا اللہ پڑھنا ہے. یا رحیمو کے معنی ہیں کہ اللہ پاک بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے, مہربانی کرنے والا ہے, نرمی رکھنے والا ہے. اور یہ نام جو ہے اللہ پاک کی رحمت کو ظاہر بھی کرتا ہے. یہ رحم خاص طور پر اللہ کے نیک بندوں پر دنیا اور آخرت میں ہوتا ہے. یا رحیمو کے معنی ہیں وہ ذات جو بار بار رحم کرتی ہے, چھوٹے چھوٹے کاموں پر بھی نواز دیتی ہے, بغیر مانگے عطا کرتی ہے, ہر بار خطا پر معاف کر دیتی ہے. اللہ والوں, اس نام کے پڑھنے والے کو اللہ پاک کی خاص نظر رحمت حاصل ہوتی ہے, دلوں میں نرمی آتی ہے. یہ عمل آپ کے رزق میں آسانی لے کر آئے گا, تعلقات میں بہتری لے کر آئے گا. اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں. الغرض ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں. کوئی مقصد ہو, کوئی حاجت ہو, ہر مقصد میں آسانی ہوگی. ہر مقصد میں اللہ پاک آپ کے رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت نازل و نزول فرمائے گا. بس یا رحیمو یا اللہ پڑھنا ہے. کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا. یا رحیمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا. یا رحیمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا. یا رحیمو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رحیمو یا اللہ کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ لوگوں نے صرف 33 بار 33 ٹائمز یا رحیمو یا اللہ پڑھنا ہے. اللہ والوں 33 بار ہی پڑھنا ہے, نہ زیادہ پڑھیں نہ کم, اور توجہ کے ساتھ, دھیان کے ساتھ, یکسوئی کے ساتھ پڑھیں. میں تو یہ کہتا ہوں اپنی دونوں آنکھوں کو بند کریں, اس کے بعد اس عمل کو پڑھنا شروع کریں. انشاءاللہ نور, رحمت, فضیلت سب ملے گی. کامیابی تو 100% ہے. اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا, تو یہ آپ کا عمل, یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا. اب دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ رب العالمین سے مانگنا شروع کریں. اللہ والوں, آپ لوگ وظائف بہت اچھے انداز میں کرتے ہیں, لیکن دعا مانگنے میں پتہ نہیں کیوں جلد بازی کرتے ہیں. اللہ والوں, یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اور اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے, آپ لوگوں کو وہ نگاہ مل جائے کہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ اللہ پاک کی رحمتیں کس طرح سے آپ کے ارد گرد ہیں, تو یقین کریں آپ لوگ بہت لمبی لمبی دعائیں کریں گے. آپ لوگ سجدے سے سر ہی نہیں اٹھائیں گے, آپ کے آنسو گرنا بند نہیں ہوں گے. اللہ پاک اتنی مدد بھیجتا ہے, اتنے فرشتوں کو آپ کے ارد گرد بھیج دیتا ہے, لیکن وہ انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی. اس آنکھ کو حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے, نمازوں کو قائم کرنا پڑتا ہے, تقوی اختیار کرنا پڑتا ہے, اور ہمیشہ حلال کھانا پڑتا ہے. اس طریقے سے اور بھی بہت ساری, ایک بہت وسیع, یعنی کہ اپنے نفس کو کچلنا پڑتا ہے, لوگوں کی مدد کرنی پڑتی ہے, بہت سارے اس طریقے کے معاملات ہیں. انشاءاللہ پھر کسی دن میں اس پہ مکمل ویڈیو بناؤں گا تاکہ آپ کو اپنے ضمیر کو, اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے بہت اچھا موقع مل سکے. تو اللہ والوں, اس عمل کو خود بھی پڑھیں, ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا, اور کومنٹ سیکشن میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور لکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.